غلط تو نہیں کہہ رہے بتا یہ ہم سے زیادہ مضبوط ہیں انشاءاللہ، بہت بہت مضبوط، ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں ڈگمگائیں گے، یہ نہیں ڈگمگائیں گے کیونکہ ان کو خیرات عطا ہوئی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، حسین کے لنگر پہ بھی ہمارا حق ہے، علم عباس پہ بھی ہمارا حق ہے، مجلس پہ بھی ہمارا حق ہے، عزاداری پہ بھی حق ہے، جلوسوں پہ بھی حق ہے، اور یہ ہماری وجہ سے سارا کچھ چل رہا ہے، یہ ہماری سوچ ہے، پر حقیقت نہیں۔ نہ یہ عزاداری ہماری وجہ سے چل رہی ہے، نہ جلوس ہماری وجہ سے چل رہے ہیں۔ دیکھو بابا، بہت اعلیٰ لوگوں لڑکانا ہے، کیا بات ہے، جملہ میں معرفت کا دینے لگا ہوں، سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ دنیا میں میں نے پڑھا بابا سادات مومنین، بڑے بڑے قتل ہوئے، بڑے بڑے قتل ہوئے، کچھ عرصہ یاد رہا، چھپ گئے۔ بڑے بڑے قتل ہوئے اور ناحق قتل ہوئے، کچھ عرصہ یاد رہا، چھپ گئے۔ حسین کا قتل کیوں نہیں چھپا؟ حسین کا قتل کیوں نہیں چھپا؟ پھر ہمیں بسم اللہ کرو، پھر اسرار شاہ جی زندہ باد۔ سارے قتل اس لیے چھپ گئے، ان کا وارث نہیں تھا، حسین کا وارث موجود ہے۔ بھائی بھائی بہت اچھے۔ تو میں یہ آج کہہ رہا تھا، ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ میرا حق، یہ ہمارا حق نہیں، ہم پہ احسان ہے، ہمارا حق نہیں۔ خدا کی قسم، یہ لنگر حسین یہ بھی ہمارا حق نہیں، یہ حسین کا ہم پہ احسان ہے۔ بندے ناراض نہ ہو جائیں بھٹو صاحب، باتیں ذرا تھوڑی سی واجب الاحترام شاعر صاحب، یہ باتیں تھوڑی سی ذرا ہٹ کی ہیں روٹین سے۔ ہم لنگر حسین کو، سبیل حسین کو اپنا حق سمجھتے ہیں، نہیں یہ ہم پہ حق نہیں ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ ان جیسے نے ہم جیسوں کو اپنے لنگر کے قابل بنایا۔ ان جو میں بسم اللہ کروں، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے بھائی، آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان جیسوں نے ہم جیسوں کو سبیل حسین کے قابل بنایا، ہم اس قابل نہ تھے۔ ان جیسوں نے ہم جیسوں کو حسین کی مجلس پہ بلایا، ہم قابل تھے نہیں۔ حسین کی مجلس دراصل یہ شب عاشور کی مہلت ہے۔ آگے شب عاشور، اس پہ بھی چھوٹی سی بات کرتا ہے بڑا صاحب، یہ میرا دل تھا قرآن پہ گفتگو اور بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین پہ بات کر، جو میں کروں گا انشاءاللہ، اس پہ بھی تھوڑا سا کر دوں گا، بڑی اہم بات ہے۔ یہ حسین کی مجلس یہ دراصل شب عاشور کی مہلت ہے، جو انہوں نے لی نہیں دی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دنیا حسین سے مہلت مانگی تھی، نہیں بابا یہ دینے والا گھر ہے، دینے والا تو نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دی تھی تو کیوں؟ کہیں نہ کہیں کوئی حر نہ چھپا ہو۔ بے آئی نہیں، بہت شکریہ، بے آئی نہیں، یہ ذکر عذاب، یہ شب عاشور کی مہلت ہے، یہ بھی یہی چاہتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی حر نہ چھپا ہو۔ آپ نے بہت فرمایا، اس لیے ہم میں سے کسی کا احسان نہیں ہے، ان کا احسان ہے آپ پہ۔ ہم مجلس پہ آئے، ہم نے یہ سوچا ہم حسین کے مجلس پہ جائے، نہ ہم نہیں جا رہے۔ باہر نکلیں گے، دنیا ہم سے پوچھے گی کہاں گئے تھے، ہم کہیں گے میں مجلس پہ گیا تھا، نہ یہ بھی نہیں کہنا، میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ باہر نکلو، کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، کہنا امام نے بلایا تھا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ میری کیا اوقات ہے، میرے امام نے مجھے بلایا تھا۔ ارے بھئی کوئی بلائے تو کچھ دینے کے لیے بلاتا ہے نا، تو جب وہ بلانے والا دینے کے لیے بلاتا ہے تو ہم کیوں مانگنے والے بن جائیں؟ ہم نے پہلی قسم میں شامل نہیں ہونا، آل محمد کو شرطوں پہ ماننا ہے، نہیں، ہم نے آل محمد کو بے لوث ماننا ہے۔ آنے والا کس لیے بلاتا ہے میں اسی پہ گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات میں بے لوث کی سمجھا جاؤں۔ ہم سمیت کئی ادھر والد موجود ہیں، ماشاءاللہ کئی باپ بیٹھے ہیں نا، ہم سب اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اچھے پھل لے کے آتے ہیں، اچھا گوشت لے کے آتے ہیں نا، اچھے کپڑے لے کے آتے ہیں، بچوں کو اچھا گھر بنا کے دیتے ہیں، اچھی چیزیں دیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی باپ بھی، واجب الاحترام شاعر صاحب، بھٹو صاحب، ہم میں سے کوئی باپ بھی لکھ دینے پہ تیار نہیں، بڑا ہو کے بچہ ہمارے ساتھ بھی یہی رویہ رکھے گا، نہیں، ہر باپ کچھ سمے ہم میں سے ہر باپ کہے گا یار ہم لوگ بس کر رہے ہیں، اب اس کی مرضی ہے، پتہ نہیں بڑا ہو کے کیا کرتا ہے، گھر رہنے بھی دیتا ہے یا نہیں رہنے دیتا، پر محبت کہتی ہے کرتا جا۔
محبت کہتی ہے کرتا جا، بے لوث بن کے کرتا جا، اچھا کھلاتا جا، اچھا پلاتا جا، اچھا پہناتا جا، یہ کیا دیں گے چھوڑ دے، بس کرتا جا، اس کو کہتے ہیں بے لوث۔ جس دن ہمارا یہ رویہ بن گیا، حسین ہمیں کچھ دے نہ دے، حسین تو ہمیں مل گیا، بس اس دن ہم بے لوث بن جائیں گے۔ بھیا میں پانی نہیں پیتا، سوری، میں جب مجلس پڑھتا ہوں میری عادت نہیں میں پانی پیوں، عشق میں پیاس لگتی نہیں ہے۔ بس تھوڑی دیر بعد گھوڑ گھوڑ پانی پیتا ہوں، اور بھائی خیر بات میں پی لیں گے، سرکار کا صدقہ ہے، کیا ہو گیا ہم احسان کرنے کھڑے ہیں؟ بھٹو صاحب کم از کم 17 سال ہو گئے مجھے ذکر حسین کرتے کرتے، بادشاہ کی توفیق ہے، شکر ہے میرے امام کا، اس نے مجھ جیسے کو خون حسین میں لقمہ نہیں تھا کر دیا۔ آج تک میں نے ذکر حسین کی قیمت لے لی نہیں، ہاں نیاز کھاتا ہوں، فیس نہیں لیتا، پیسے مجھے بھی برے نہیں لگتے آتے ہوئے، لیکن کیا کروں، خون کی مجبوری ہے، بابا سید ہوں، سید بھی اپنے گھر کا خون بیچنا شروع کر دیں پھر تو کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ اچھا اگر محسوس نہ فرماؤ، کھلا دل کرتے کرتے ذرا آگے آ جاؤ، مہربانی، پیچھے ہو، جب جگہ نہیں مل رہی بندے دروازے پہ کھڑے ہیں، گرمی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، مہربانی، تھوڑا تھوڑا، شاباش۔ ناراض تو نہیں ہوں، آپ کے علاقے والوں کو میرے اپنے سید بادشاہ کی خواہش کے مطابق دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کہا، مجلس میں ہم نہیں آئے، ہم بلائے گئے، ہم اس قابل نہیں تھے، کسی نے ہمیں بلایا، وہ کچھ دینا چاہتا ہے، دینے والا دنیا کا بندہ نہیں، دینے والا نور کا گھرانے کا شہزادہ ہے، آئے آئے دینے والا، یاد توجہ کرتا میں وہی خیرات ہی تو بتانی ہے آپ کو، تاکہ اندر سے مجھے چھوٹی چھوٹی لالچی ہے نا وہ نکل جائے۔ دینے والا عام شہزادہ نہیں، دینے والا بڑا قریب شہزادہ ہے۔ بھئی واجب الاحترام شاعر صاحب، میرے محترم بھٹو صاحب، سید آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی اور آ جائے، ہم سب ذکر پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں کیا ہوا تھا، ذرا غور کیجئے گا، ہم آپ سب کو سناتے ہیں صفین میں کیا ہوا تھا، خیبر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا، حبیب کو حسین نے خط کیوں لکھا تھا، حبیب کیوں آیا تھا، ہر کے لیے رات کی مہلت کیوں دی تھی، ہر کو شامل کرنے کا مقصد کیا تھا، یہی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہی بتاتے ہیں نا۔ تو جی اتنا شعور پیدا ہونا بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کیا ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ یہ ضروری ہے ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ ینگ بلڈ یہ اسپیشل میسج فار یو، توجہ کرنا بیٹا، اب کیا ہوگا۔ دیکھو جی کربلا تو ہو چکی، خیبر جنگ ہو چکی، خندق ہو چکی، اب کیا ہوگا۔ ہر بندہ اپنے مستقبل کے پیچھے دوڑتا ہے، کیسے؟ بندے سے پوچھا، میں نے اپنے سید پہ رکھے لسان، تو سید آپ نوکری کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں تنخواہ لوں گا، اچھا گزارا کروں گا، بچے پالوں گا۔ میں نے سید سے پوچھا سید آپ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے منافع کماؤں گا۔ گاہ پہ غور کرنا بابا، یہ مستقبل ہے، فیوچر ہے، منافع کماؤں گا۔ اچھا تو سیدزادہ یہ آپ نے گھر کیوں بنایا ہے؟ فرمانے لگے میں اس کی چھت کے نیچے رہوں گا۔ شادی کیوں کی؟ فرمانے لگے میں نسل بڑھاؤں گا۔ سیدزادہ آپ کو میں نے صبح کھاتے ہوئے دیکھا، میرا دل ہے اور کھائیں، انہوں نے کہا نہیں شاہ جی بس اتنا ہی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے شام کو کھاؤں گا۔ رات کو سونے لگے، میں نے کہا شاہ جی ملاقات نہیں کرنی، کہنے لگے نہیں تھکا ہوا ہوں صبح ملوں گا۔
بچے کو کس اسکول پڑھایا؟ کہا یہ اس والے اسکول پڑھایا۔ میں نے کہا شاید اس والے اسکول کیوں نہیں پڑھایا؟ کہا یہاں بچے پاس نہیں ہوتے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا، سکول داخل کراؤں گا۔ میں بہت بڑا نچوڑ دینے لگا ہوں، آپ کی مرضی ہے، مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سکول داخل کراؤں گا، پھر کالج پڑھاؤں گا، پھر یونیورسٹی پڑھاؤں گا، بڑا آدمی بنے گا، ہر چیز میں گا گا گا۔ ہمیں امام یہاں مجلس پہ کیوں بلاتے ہیں؟ ایک بڑی گنج خیرات دینا چاہتا ہے حسین کا بیٹا، سرکار کا بھی دل چاہتا ہے۔ ایک میرے بابا علی کا سلمان تھا، ایک میرے بابا علی کا میسم تھا، ایک میرے بابا حسین کا حر تھا۔ میں بھی چاہتا ہوں ان سب کو بلا کے ان سب کو میں حر بناؤں گا۔ بڑے آسان انداز میں میں نے آپ کے خدمت میں بات پہنچائی ہے۔ یہ جو گاہ ہے نا، حر بناؤں گا، یہ گاہ کو بھٹو صاحب بہتر جانتے ہیں، قابل احترام بھی جانتے ہوں گے، رجعت کہتے ہیں۔ رجعت، پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا۔ اسرار شاہ جی رجعت، چھٹے کام کا فرمان، جس کا رجعت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی ہے۔ بہت اہم ٹاپک ہے، ہر پڑھنے والے کو رجعت پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ رجعت کا مطلب کیا ہوگا؟ بھئی جوان نسل جاننا چاہتی ہے، یہ جان چکی ہے کیا ہوا تھا، کوئی ان کو بتاؤ اب کیا ہوگا؟ ہے نا ضروری بابا؟ نہیں، میں یہاں ایک چھوٹی سی بات روک کے عرض کرتا ہوں، چلو سمجھدار بیٹھے ہو، معرفت کی باتیں ہیں، وصول کر رہے ہو، ذہنی کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی کمال بات، ہم میں سے فرض کرو میں خداوند عالم سے کہتا ہوں، پروردگار عالم مجھے 1400 سال پہلے پیدا کر دیتا، میں علی کے ساتھ ہوتا، صفین میں بھی، خیبر میں بھی، خندق میں بھی۔ آواز آئے گی میں علی کل شیء قدیر ہوں، جو میں نہیں جانتا، جو میں جانتا ہوں تو جانتا ہی نہیں۔ خداوند عالم مجھے حسین کے دور میں پیدا کر دیتا، میں حسین کے ساتھ ہوتا۔ آواز آئے گی میں علی کل شیء قدیر ہوں، جو میں جانتا ہوں تو جانتا ہی نہیں۔ میں پیدا کر سکتا تھا لیکن جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ خداوند عالم تو نے ہمیں اس دور میں کیوں پیدا کیا؟ کہ میں علی کے دور میں پیدا کرتا، تجھے اگر علی کا ساتھ دیتا بڑا انعام ملتا۔ بہت معرفت کا جملہ ہے، نوجوان میری طرف دیکھنا بھیا، بیٹا ادھر دیکھنا۔ اگر میں علی کے دور میں ہوتا، شادی توجہ، میں اگر علی کے دور میں ہوتا تو یقیناً میں علی کے ساتھ ہوتا۔ خدا بھی یہی چاہتا ہے، اگر علی کے دور میں تجھے پیدا کرتا تو علی کے ساتھ ہوتا، وفادار ہوتا۔ اگر کربلا میں پیدا کرتا تو حسین کے ساتھ ہوتا، حسین کے ساتھ ہوتا، 72 میں تیرا نام ہوتا، شاید 73واں تو ہوتا، شاید 74واں تو ہوتا۔ لیکن جو انعام میں تجھے دینا چاہتا ہوں تیری عقل میں ابھی تک نہیں آیا، دیکھ کے ساتھ دینا اور ہے علی کا غیبت میں ساتھ دینا۔ اگر اس وقت ساتھ دیتا تو دیکھ کے ساتھ دیتا، اب علی غیبت میں ہے۔ یہ قائم آل محمد بھی علی ہے، یہ بھی محمد بھی ہے، یہ بھی حسن حسین ہی ہے۔ اس لیے تو سرکار بھٹو صاحب یہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، بڑا اہم جملہ ہے یہ سرکار۔ امیر المومنین کا بیٹا جب آئے گا نا کعبے کی چھت پہ، یہ علی کے گھر کا مزاج ہے، ایک علی کعبے میں آتا ہے، ایک علی کعبے پہ آئے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، سرکار آ کے دنیا والوں کو کہیں گے، او دنیا والوں، جس نے علی کو دیکھنا مجھے دیکھے، حسن کو دیکھنا مجھے دیکھے، حسین کو دیکھنا۔ اور یہاں تک فرمائیں گے جس کسی کے ساتھ کسی حجت نے وعدہ کیا ہو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار کے خطبے کے جملے ہیں بھٹو صاحب، کبھی اس طرف آیا نا میں سرکار کا انشاءاللہ پورا خطبہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ جو جی اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس دور میں ہمیں بھیجا، انعام ڈبل دینا چاہتا ہے۔ اس دور میں اپنے آپ کو بے لوث بنانا کمال ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ، سارے علی ولی اللہ کی صدائیں بلند ہوئے پکاری جا رہی ہیں، لیکن کبھی غور فرمائیں یہ ولایت ہے کیا؟ بھٹو صاحب یہ میسج ہے نا، بھٹو صاحب میں نے بھی پیسے لینے ہوتے نا، میں آئے ان کی پانی کی مرضی میں بات کر کے جملے کہہ کے جو چلا جاتا ہے، جیب بھر کے چلا نا، میں پیسے نہیں لینے آیا، میں تمہاری روحوں کو بیدار کرنے آیا ہوں، میں تم تک حی علی خیر العمل کی اذان دینے آیا ہوں۔ اللہ کرے تمہاری ان عقلوں تک یہ بات پہنچ جائے گا۔ یہ ولایت ہے کیا؟ صرف ولی اللہ کہہ دینا کیا ولایت قائم ہو گئی؟ نہیں، ولی کا مطلب ہے حاکم،
حاکم شکر گزار، آپ کی ہر بات پر سر ہلانے کا شکر گزار۔ حاکم کی مرضی ہوتی ہے کیسے چلائے، حاکم کی مرضی ہوتی ہے روٹی دے نہ دے، حاکم کی مرضی ہوتی ہے، حاکمیت یہی تو ہے پانی دے نہ دے۔ جو ولایت قائم کرتا ہے، شاہ جی مطلب دیکھنا، شاہ جی مشکل جملہ ہے، مطلب دیکھنا کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے اللہ کرے یہ پیغام ریت تک پہنچے۔ جو ولایت قائم کرتا ہے وہ معصوم کی شبیہات پہ منت نہیں مانتا۔ بڑی گہری بات تھی، پتہ نہیں کسی نے غور فرمائی ہے، یعنی مولا میرا یہ کام کرنا میں اگلے سال منہ چڑھاؤں گا، یہ ولایت نہیں، یہ نئے آنے والے شروع کے محبان آل محمد کے لیے ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کریں تاکہ وہ منت مانے، تاکہ ان کا کام ہو جائے۔ جو شیعہ ہے اس کے لیے منت نہیں، شیعہ علی کی مرضی پہ چلتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی، اپنی مرضی شیعہ کی نہیں ہوتی۔ ابھی ولایت ہم بول تو رہے ہیں، ابھی ولایت پہ قائم نہیں۔ ابھی ہم نے اپنے جسموں پہ علی کو حاکم نہیں بنایا، کرتے ہیں اپنی مرضی۔ صحیح مشکل بات ہے نا صحیح، اس میں بھلا کہاں نعرے لگتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، نعرہ نہ لگاؤ، سنتے جاؤ۔ حاکمیت اپنے جسم پہ قائم کرنی ہے۔ یہی بات میرے چھٹے امام سے پوچھی گئی، فرزند رسول یہ علی کی ولایت اس کا راز کیا ہے؟ سرکار فرماتے تیرے پاس بکری ہے؟ مولا ہاں میرے پاس بکری ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سرکار میرا دل چاہتا ہے میں اس کو کھانا چارہ ڈالتا ہوں، دل چاہتا ہے میں بھوکا رکھتا ہوں، دل چاہتا ہے پانی پلاتا ہوں، دل چاہتا ہے نہیں پلاتا، دل چاہتا ہے میں اس کے بچے کے سامنے اس کا دودھ نکال لیتا ہوں، پی جاتا ہوں، بچے کو نہیں پینے دیتا۔ سرکار فرماتے آؤ، سرکار اگر میرا دل چاہے میں بچہ بھی ماں کے سامنے ذبح کر دیتا ہوں۔ اچھا شاہ جی بہت بڑا پیغام ہے، بچہ بھی ماں کے سامنے ذبح کر دیتا ہوں۔ سرکار فرماتے آؤ، سرکار اگر میرا دل چاہے میں بکری بھی ذبح کر دیتا ہوں۔ یہ بتا کبھی بکری نے تجھے شکوہ کیا؟ چھٹے امام کا کیا شکوہ کیا؟ امام بکری شکوہ نہیں کرتی، فرمایا یہ ہے ولایت۔ بھائی مہربانی، بہت شکریہ، یہ ہے ولایت۔ ولایت اپنی مرضی پہ چلنے کا نام نہیں، مولا کی مرضی پہ چلنے کا نام ہے۔ وہ بڑا کریم ہے۔ ہمارا کیا خیال ہے؟ ہمارا سب سے بڑا ہمدرد کون ہے؟ مولا ہی ہے نا۔ ہمارا خیر خواہ کون ہے؟ مولا ہی ہے نا۔ یہ تو عارضی رشتے ہیں، بندے ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بڑا صاحب، جتنے قریبی سے قریبی رشتے سانسوں کی ڈوری تک کے ہیں، سانس ختم رشتے ختم۔ انہی قریبی رشتوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، رشتہ ہی سب توڑ جائیں گے۔ کس کا رشتہ قائم ہوگا؟ میرا خیال ہے ذرا مشکل باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی نہیں، سید کڑوی دوائی بھی ضروری ہے۔ ہاں خام خیالیوں میں رکھ گیا بھائی سیدھے جنت جاؤ گے تو یار کس نے کہا ہے شیعہ جنت کے پیچھے بھاگتا ہے؟ امیر المومنین فرما گیا میرا شیعہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت میرے شیعہ کے پیچھے بھاگتا۔ لالچ سے بھرے ہیں، ہر کام میں یہ ملے گا وہ ملے گا۔ اور میں آج اعلان کر کے بٹو صاحب جا رہا ہوں، یہاں بہت بڑا اجتماع ہے موالیہ نے حیدر کرار کا، اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے ہم محب نہ مرے، ہم شیعہ مرے۔ ابھی تک ہم محب ہیں، شیعہ نہیں ہوئے۔ شاید صاحب کی موجودگی میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، ہم محب ہیں، شیعہ نہیں۔ آپ کہو کہ سیدزادہ اتنی دور سے آیا ہے، پیسے بھی نہیں لیتا، بات کر کے چلا جائے گا، ہمیں پتہ ہی سمجھ نہیں لگی کہ آپ کھڑا کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہم محب ہیں، شیعہ نہیں ہیں۔ تو فرق تو بتا، میں نہیں بتاؤں گا، معصوم نے بتایا۔ پوچھا گیا تھا مولا محب اور ہوتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، محب ہم سے محبت کرتے ہیں، شیعہ سے ہم پیار کرتے ہیں۔ حاکمیت قائم کر، یہی حاکمیت 72 نے حسین کی اپنے اوپر قائم کی تھی۔ میں اپنا رخ موڑ گیا۔ بھٹو صاحب کبھی مجمع دینا، ابھی خیر کرسی کے لیے عزاداری کے لیے سارے مومن تیار بیٹھے ہیں، میں بقیت اللہ پہ گفتگو کروں گا۔ ماشاءاللہ اچھا لگا، قرآن سے بات سننا پسند کرتے ہیں۔ بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ گھبرا گئے ہو؟ تمہارے امام کا لقب ہے بقیت اللہ۔
امام زمانہ کا لقب ہے بقیت اللہ۔ چلو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، واپس آتا ہوں کربلا پہ۔ میں اور بھٹو صاحب گئے شاعر صاحب کے پاس، ان کی ایک شاپ ہے، انہوں نے بڑے قیمتی پتھر رکھے ہیں۔ میں اور بھٹو صاحب پہنچ گئے، میں نے کہا شاعر صاحب مثال دے رہا ہوں، محسوس نہیں فرمائیں گے؟ چلو سید سے مثال دیتا ہوں، محسوس کر پتہ نہیں نا، نئے نئے بننے ڈرتا ہوں کہ ناراض نہ ہو جائے، ہمیں پتھر بیچنے والا سید بنا کے چلا گیا۔ لو جی، سید اسرار شاہ بادشاہ لاڑکانہ سے آئے بیٹھے ہیں، بادشاہ ہیں، اہل بیت ہے، ان کی ایک دکان ہے، یہ بڑے خوبصورت پتھر بیچتے ہیں۔ میں اور بھٹو صاحب چلے گئے، میں نے کہا، ہم دونوں نے مل کے کہا سید بڑی دور سے آئے ہیں، ہمیں کوئی قیمتی پتھر دکھا۔ بقیت اللہ سمجھانے لگا، انہوں نے کہا یہ بڑا خوبصورت قیمتی پتھر ہے۔ میں نے اور بھٹو صاحب نے کہا ہاں ہے تو بہت خوبصورت، ایک اور دکھا۔ انہوں نے ایک اور دکھایا، ہم نے کہا یہ بھی بڑا پیارا ہے، ایک اور دکھائیں، انہوں نے اور دکھایا۔ ہم نے کہا یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کوئی اور دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا جناب کوئی اور دکھائیے، انہوں نے چوتھا دکھایا۔ ہم نے کہا کوئی اور دکھائیے، انہوں نے پانچواں دکھایا۔ ہم نے کہا اور دکھائیے، انہوں نے چھٹا دکھایا۔ ہم نے کہا اور دکھائیے، انہوں نے ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، گیارہواں دکھایا۔ ہم نے کہا سید کوئی سب سے کمال پتھر دکھائیے۔ انہوں نے اندر چھپا ہوا ایک پتھر نکالا، کہنے لگے میرے پاس بس یہی بقیہ ہے، اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اللہ بھی کہتے ہیں میں نے علی کو بھیجا، میں نے حسن کو بھیجا، میں نے حسین کو بھیجا، میں نے عسکری تک سب کو بھیجا، بس میرا مہدی بس بقیہ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ لو بابا، میں اپنی تقریر کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ چھوٹا سا تحفہ تھا جو میں نے خصوصاً بھٹو صاحب کو ان کا خدمت میں پیش کیا، ان کے ذریعے آپ تک بھی بات پہنچائی۔ بابا یہ کربلا پوری کی پوری حاکمیت عاشقوں کے جسموں پہ قائم کرنے کا نام تھا، ولایت علی ابن ابی طالب۔ بھٹو صاحب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کربلا والے یہاں کہتے تھے بھائی ہم تو ولایت علی والے، حسین ہم نے تیرا ساتھ نہیں دینا، ہم تو بس علی والے، ہم نے تیرا ساتھ نہیں دینا۔ نہیں، کربلا والوں کو پتا تھا حسین علی سے جدا نہیں، یہ بھی علی ہے، یہ بھی اسی کا خون ہے، اس سے جدا نہیں، یہ بھی وہی ذات ہے، اس لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم جیسا ہوتا نا، ہم نے کہنا تھا بھائی حسین بادشاہ کی کیا بات ہے، لیکن ہم بس علی، ولایت علی، بس ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، بس ولایت علی۔ اور بھائی حسین کا ساتھ دینا بھی ولایت علی تھی۔ اگر یہ بات سمجھ آگئی تو آپ کی مہربانی، آپ نے واہ کی۔ اب میں آپ کو نچوڑ دینے لگا ہوں، مہدی بھی علی سے جدا نہیں۔ آج ولایت علی قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام زمانہ کی حاکمیت کو اپنے جسموں پہ قائم کرنا۔ سرکار کا ایک فرمان ہے، بس شدید اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا، اتنا ہی کافی سمجھے۔ سرکار کا ایک فرمان ہے، بڑا کمال فرمان ہے آپ کے زمانے کا امام کا، مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ، میں ملنے خود آؤں گا۔ یہ تحفہ تھا ان کے لیے، مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، جیسا میں چاہتا ہوں ویسے بن جاؤ، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کربلا بار بار ہر سال ہمارے دل کی کھڑکی پہ دستک دے کے کہتی ہے بدل، صرف رسم کا مولا کا ماننے والا نہ بن، بدل۔ کربلا اگر میں نے بدل لیا تو کیا ہوگا؟ پھر تجھے کہلوانے کی ضرورت نہیں میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا۔ تیرے کردار کو دیکھ کے دنیا کہے گی اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ بات پہنچ گئی بابا؟ یہی میں آپ کی خدمت میں گزارشات چل پیش کرنے آیا تھا۔ آؤ بابا آؤ، ایسے بنے جیسا مولا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ بابا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے نفرتیں چھوڑ دیں۔ یہ جو نفرتیں ہم بنا کے بیٹھے ہیں نا، وہ اور ہے، وہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ عقیدے کا فیصلہ مولا پہ چھوڑیں، وہ آ کے سزا جزا خود دے گا، ہم نے نہیں دینی۔ نہیں میرے خیال میں بات نہیں پہنچا رہا ہے۔
کوشش کریں ہم امام کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں. جن آنکھوں سے ہم آل محمد کی شبیہات کی زیارت کرتے ہیں، جن آنکھوں سے علم عباس دیکھتے ہیں، ہم وعدہ کریں کربلا کے ان ایام میں کہ ان آنکھوں سے اب حرام نہیں دیکھیں گے. میں لندن بیٹھا ہوں سید اہل بیت ٹی وی پہ، چھوٹے صاحب میرے بڑے پروگرام چلتے ہیں اہل بیت ٹی وی کے ذریعے. ہدایت ٹی وی بھی ہے، ہمارے ٹی وی ہے ماشاءاللہ. میرے سے کسی نے سوال کیا سید جی یہ مولا علی کا فرمان ہے، یہ بتائیے مولا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. مولا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کا اکیلا پن پاک ہو. تو سید صاحب آپ یہ بتائیے آج کے دور میں مومن کون ہے؟ میں نے کہا آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو. اوئے ہوئے 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 ایسے لوگ پاسورڈ لگا کے رکھتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے. نہ پاک رکھ موبائل. یہ غور کر کوئی دیکھے نہ دیکھے مہدی تو دیکھتا ہے. ہم مولا سے تو نہیں چھپ سکتے. عین اللہ ہے زمین پر، اللہ کی آنکھ ہے، ہم ان سے دور نہیں ہو سکتے. اس لیے بابا یہ کربلا ہمارا معیار بلند کرتی. آؤ اپنے اپنے کرداروں کو بلند کریں. آؤ پاکیزہ بنیں، آؤ باحیا بنیں. آؤ جس پیٹ میں لنگر کا لقمہ ڈالتے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے. آؤ جن قدموں پہ چل کے ہم امام بارگاہ جاتے ہیں، جن قدموں پہ چل کے ہم مجلس میں جاتے ہیں وہ قدم حرام پہ نہ لے جائیں. جن ہاتھوں سے ہم علم عباس اور شبیہات کو مس کرتے ہیں وہ ہاتھ حرام پہ نہ لے جائیں. اس لیے سردار آنے والا ہے، اس لیے مولا آنے والا ہے. اور انشاءاللہ ہم اگر پاک ہو گئے ہماری قبروں پہ کہے گا اٹھ مومن میں آ گیا. ہماری قبروں میں آگے کہے گا اٹھ مومن میں آ گیا. آپ کو پتہ ہے ہماری خوبصورت خوبصورت دعائیں ہیں کتابوں میں، مگر ان خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. بہت امپورٹنٹ دعا ہے جس کے بارے میں بہت کم ایجوکیٹ کیا گیا، بہت کم بتایا گیا. بھائی ساری دعائیں اچھی ہیں، حدیث قصہ ہو، دعائے قبیل ہو، دعائے ندبہ ہو، باقی دعائیں سب اچھی ہیں، مگر ان سب میں بہترین دعا ہے دعائے عہد. یعنی آپ سندھ والے یہ کہو کہ تمام بہترین کہتے ہو نا جملہ، تمام بہترین دعا ہے دعائے عہد. بھلا کیوں؟ یہ تعلیم کی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوئے میرا مہدی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. وہ دعائیں تمہارے لیے تحفہ ہے بابا، وہ لے لینا، ہم لے کے جائیں گے بانی کو. اس کا ترجمہ لکھا ہے سندھی میں بھی اردو میں. ہر بندہ عربی نہیں جانتا بابا، شاعر صاحب تو جانتے ہوں گے، بھٹو صاحب بھی جانتے ہوں گے، ہر بندہ تو نہیں جانتا. ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا بابا تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہوانا کیا چاہتا ہے. بات کا مقصد تو سمجھ آئے نا بابا. وہ تحفہ ہے وہ بابا آپ لے لیجئے گا. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کے معرفت اور عشق میں اضافہ فرمائے. میں دعا کرنے آیا ہوں اور اللہ کرے آپ سب کا شمار امام پہ لشکر کے عاشقین پہ ہو. یہ اتنا عرضی کرنی تھی، اتنی گزارش کرنی تھی. آؤ چند آنسوں ان ہستیوں پہ بہا دیں جن کو رونے والا کوئی نہیں تھا. عام ہستیاں نہیں ہیں، کریم ہستیاں، کمال ہستیاں، شفیق ہستیاں، کسی کو کچھ نہ کہنے والی ہستیاں، اعلیٰ ہستیاں. امام مظلوم علیہ السلام بادشاہ جب پہنچے نا کربلا، سرکار نے 60,000 دینار کی کربلا کی جائیداد خریدی. 30,000 دینار امام نے خود دیے، 30,000 شریکت الحسین شہزادی نے دیے. امام حسین کے مقصد کی بھائی وال نے دیے، اون محمد کی ماں نے دیے، علی کی علی بیٹی نے دیے. شہزادی نے 30,000 سرکار نے 60,000 دینار کی جائیداد خریدی. بنی اسد والوں کو سرکار کہتے ہیں یہ جائیداد خریدنی ہے. بنی اسد والے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آقا آپ مالک ہیں، آپ ویسے ہی دے دیں. سرکار فرماتے ہیں نہیں، ہم نے قیمت دے دی، 60,000 دینار بتائے. شہزادی سے مشورہ کر کے امام حسین کہتے ہیں آپ بتائیے جائیداد کس کے نام کرتے ہیں؟ سرکار پھر خود فرماتے ہیں اون محمد کے نام نہ کر دیں. شہزادی کہتی ہے نہیں امام زمانہ میرے بھائی اون محمد کے نام نہیں کرنی، ہمارا مشترکہ شہزادہ علی اکبر
علی اکبر کے نام یہ جائیداد کا تھا، نام علی اکبر کے ہو گئے۔ بنی اسد کے لوگ واپس جانے لگے۔ سرکار نے فرمایا بنی اسد کے لوگوں میرا حکم ہے، یہاں بڑی بڑی دنیا زیارت کرنے میری آئے گی، کوشش کرنا جو آ جائے میرے مہمانوں کی خدمت ضرور کرنا، 3 دن مہمان رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ بنی اسد والوں نے جاتے جاتے امام حسین کو ایک جملہ کہا، آقا ہماری گھر کی عورتوں کو پتہ چلا رسول کا بیٹا آیا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتوں نے کہا تھا اگر رسول کا بیٹا اجازت دے تو ہم رسول کی بیٹیوں کا سلام کرنے آ جائیں۔ ہائے غریبی، ہائے غربت، رونا نہ آئے شکل بھی بنا لو تو اتنا ہی کافی ہے۔ سرکار فرماتے شام کو عورتوں کو بھیج دینا۔ شام ہوئی، اکبر کا بابا بیٹھا ہے خیام کے باہر، عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلیاں پکڑ کے لے کے آئی۔ سرکار فرماتے ہیں بچوں کو میرے پاس چھوڑتی جاؤ، تم اندر خیام میں چلی جاؤ۔ عورتیں خیام میں چلی گئی، چھوٹے چھوٹے بچے امام مظلوم نے اپنے سامنے بٹھائے۔ سید اللہ امام مظلوم ان بچوں سے پوچھتا ہے بچوں میں کون ہوں؟ چھوٹے بچے ہیں، امام کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں بچوں میں جس کا کلمہ پڑھتے ہو نا میں اس کا بیٹا ہوں۔ بچوں آج 3 محرم جمعہ کا دن ہے، ٹھیک ایک ہفتے بعد 10 محرم آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا۔ بچوں تم نے یہاں آنا ہے، ہم سب یہاں ایسے نہیں ملیں گے جیسے تمہیں نظر آ رہے ہیں، کسی کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہوگا، کسی کا سر ہوگا، کسی کا بازو ہوگا، ہماری یہاں بکھری ہوئی لاشیں ہوں گی۔ بچوں ایک مہربانی کرنا، ہائے امام تیری غریبی، بچوں اپنے پلوں میں ریت ڈال کے آنا، ہم یہاں تمہیں ملیں گے مگر ایسے نہیں۔ بچوں ریت ہم پہ پھینکتے جانا، ہمارا دفن ہو جائے گا، تمہارا کھیل ہو جائے گا۔ سیدنا الذین ظلموا من قلب بنیان قلب ماتا حسین۔